یہ تو سر تاجروں کا معاشی قتل ہے. پرانا لاک ڈاؤن کا جون سا ہے ابھی تک وہی نہیں سیدھا ہو سکا، اس کی خرچے نہیں سیدھے ہو سکے تو اگلا کہاں سے پورا کرے گا؟ غریبوں کا بھی یہ خیال رکھنا چاہیے. چل امیر تو گزارا کر لے گا، ہم غریب کیا کرے گا؟ 6 بجے دکان بند کر لیتا ہے، 6 بجے ادھر گا کر اور کہتا ہے کہ بس لاک ڈاؤن کر لے گا. یہ ڈرامہ ہے، کرونا وغیرہ نہیں ہے. بہت تباہ کن ہے یہ، کیونکہ لوگ پہلے کے نقصانات ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مارکیٹ ابھی آ رہی تھی لیول پہ اپنے، بالکل. تو ابھی مطلب نقصانات پورے ہو ہی رہے تھے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن لگ گیا. لاک ڈاؤن کی خبر سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں یونیفارم والے. ہمیں یہ تو نامنظور ہے. وہ اس لیے کہ یہی ٹائم ہوتا ہے شاپنگ کرنے کا، کسٹمر اسی ٹائم آتے ہیں اور ان لوگوں نے اسی ٹائم کے بند کرا دیا ہے. اوپننگ ہوئی ہے، نیا پلازا ہے، تو ہم اس وجہ سے بہت پریشان ہیں. جو ایک شاپ میری بالکل تباہ ہو گئی ہے، تو میں وہاں سے بھی نقصان اٹھا کر یہاں پر آئے ہیں. یہاں پہ ہمارے یہ ہول سیلر ہیں، انہوں نے میری ہیلپ کی ہے، انہوں نے مجھے مال دیا، ان کی شاپ ہے، تو یہاں آ کے اب بیٹھا ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدل نیوز. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کورونا کی تیسری لہر سر اٹھا چکی ہے اور حکومت نے ایک بار پھر لاک ڈاؤن لگانے کا ارادہ کیا ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 مرتبہ پہلے بھی لاک ڈاؤن لگ چکا ہے اور اس سے تاجر برادری کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. آئیں جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تاجروں کا کیا کہنا ہے. جی ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں ڈریسکو ہاؤس آف کلاتھ میں جو میڈیا پلازے میں ہے، اور ہم یہاں ان سے پوچھیں گے کہ جو آپ کا پہلے بھی لاک ڈاؤن ہوا اس میں آپ کو کیا نقصان ہوا، اور اب جو حکومت نے دوبارہ سے فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تو ہمیں بتائیے گا کہ جو پہلے بھی لاک ڈاؤن ایک عرصہ تک لگا اور اس کے بعد جو ہی آپ مطلب کہ آپ اس کے نقصان سے اسٹیبل ہوئے ہیں اور اب دوبارہ سے حکومت نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس فیصلے کے بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے. یہ تو سر تاجروں کا معاشی قتل ہے. پرانا لاک ڈاؤن کا جون سا ہے ابھی تک وہی نہیں سیدھا ہو سکا، اس کی خرچے نہیں سیدھے ہو سکے تو اگلا کہاں سے پورا کریں گے؟ یہ تو ہم لوگوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ٹائمنگ پہ ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ 6 بجے ہم بند کریں دکانیں. ہم لوگوں کو جو سا پراپر ٹائم ملنا چاہیے 10 بجے تک، رات کو صبح 10 سے رات 10 بجے تک، تب جا کے ہمارے معاملات سیدھے ہوتے ہیں. سارے معاملات ہیں، کرائے ہیں، بجلی کے بل ہیں، لڑکوں کی تنخواہیں ہیں، ساری چیزیں ہم لوگوں نے یہاں سے ہی پوری کرنی ہوتی ہیں. ہمارے پاس اتنا تو بیک اپ نہیں ہوتا کہ کیا نام لیتے ہیں کہ ہم گھروں سے لے کے آ کے یہاں پہ ان کو پورا کریں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے. جی. یہ ٹائمنگ بے شک 6-7 کی کر لیں، لیکن یہ ہفتے تو آگے چھٹی نہ کریں، کیونکہ یہ جتنا وہ کم کریں گے ٹائمنگ اتنا رش بڑھے گا. یہ زیادہ تر دکانوں یہ کھلتے ہیں 1 بجے کے ٹائم، 12-1 بجے. یہاں پہ کسٹمر بھی لیٹ نکلتے ہیں 3-4 بجے کے ٹائم، یہ 6 بجے کا ٹائم کر لیا. تو اس میں یہ ہے کہ رش بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. یہ حکومت سے یہ درخواست ہے کہ بھائی وہ اپنے فیصلے پہ غور کرے تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو، لوگوں میں بھی آسانی ہو. یہ کائنڈلی کچھ درخواست ہے سب سے کہ آپ ذرا غور و فکر کریں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. جی. یار جب سے لاک ڈاؤن کا سنا ہے، کل مطلب کہ یہ رپورٹ آئی ہے لاک ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو تب سے تاجر بڑے پریشان ہیں. ٹھیک ہے، ہم میڈ پہ مال میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سارے کل جو ہے نا میٹنگ کی ہے، ہم نے گئے ہیں بائی روڈ پہ، احتجاج وغیرہ بھی کی ہے، پر پھر بھی شام کو آگے انہوں نے مال وغیرہ بند کر دیے، ساتھ ملازم بھی تھے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی کاروبار جو ہے نا پہلے برباد ہو چکا ہے. پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا پہلے سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی دوبارہ ہم نے آستہ آستہ کر کے اسٹرگل کر کے دوبارہ اسٹیبل کرنے کی کوشش کی تھی. آپ کو پتہ ہے مڈ وے تو ویسے ہی تھوڑا سا نا سلو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی محنت کر کے جو ہے نا اتنا سب کچھ یہاں پہ لے کے ہیں، دوبارہ سے لاک ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دوبارہ سے بزنس سب ٹھپ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے بیسیکلی کرنا ڈرامہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے دھرنے شرنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے یہ چھوٹا سا ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا سب کچھ صحیح ہو جائے گا. کرونا تو ویسے ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ویسے ہی اس کے کیسز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی کون سا موسم تو ویسے بھی چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہلکا پھلکا نزلہ زکام تو ویسے ہی ہوتا رہتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے، تو موسم چینج ہونے کی وجہ سے یا یہ دھرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کرونا ایک دم وار زیادہ ہو گیا کرونا کا. یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے. ٹھیک ہے، کہ 1-2 دن میں اتنے زیادہ کیسز کیسے رپورٹ ہونے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی لاجک نہیں ہے. اتنا تو جب سٹارٹنگ تھی کرونا کی تب نہیں اتنا زیادہ ہوا، پر ابھی ایک دم اس طرح ہو گیا
کہ سب لاک ڈاؤن کر رہے ہیں جی، ایس او پیز کو فالو کریں، دوبارہ سے ماسک کی پابندی اور یہ وہ سب کچھ اتنا زیادہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی دیکھیں کہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ شام 6 بجے شاپس بند ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ شاپس اتنی جلدی بند نہیں کرنی، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہمارے بزنس پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. ایک تو کاروبار کے حالات پہلے نہیں ہیں، اور اس کے بعد ابھی یہ کرونا کے دوبارہ لاک ڈاؤن جو تھا وہ بھی ختم کر دیں گے یہ. تھینک یو سو مچ. یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہی ہے، پی ڈی ایم کی طرف سے حکومت اس کے ڈرامہ ہی کر رہی ہے، اور اس سے جو ہے تاجروں کو بہت حد تک نقصان پہنچے گا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. لاک ڈاؤن کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ یار غریبوں کا بھی یہ خیال رکھنا چاہیے. چل امیر تو گزارا کر لے گا، ہم غریب کیا کرے گا؟ 6 بجے دکان بند کر لیتا ہے، 6 بجے ادھر گا کر، اور کہتا ہے کہ بس لاک ڈاؤن کر لے گا. یہ ڈرامہ ہے، کرونا وغیرہ نہیں ہے. اگر ہے بھی تو کہاں پر ہے؟ ہم کو ایک مریض دکھائے کہ کرونا کی وجہ سے مر گیا ہے. یہ فضول میں یہ ڈرامے، یہ رمضان آتا ہے، یہ لانگ مارچ کی وجہ سے یہ ڈرامہ کر رہے کہ یہ لاک ڈاؤن کر رہے. یہ فضول بات ہے. چھوڑ دے دکانیں، چھوڑ دے، ہم آرام سے دکانداری کر لے، آرام سے زندگی بسر لے. ہم غریب ہیں، اتنا بس تو نہیں ہے کہ ہم سارے خرچے گھر سے ہے. اس کا کتنا کرایہ ہے دکان کا؟ دکان کا کرایہ 50,000 روپے. 50,000 روپے. ہاں. اور اس میں تقریباً کتنے آپ کی ہو جاتی ہے سیل وغیرہ، اور کتنے کسٹمر وغیرہ عام روٹین میں دنوں میں آتے ہیں؟ کاروبار ابھی شروع ہوا ہے، ابھی سٹارٹ ہوا ہے. بس یہ ابھی دیکھو کرونا کا سسٹم شروع کروایا ہے، واپس کاروبار بند. آج سے ہم بسم اللہ بھی نہیں کیا، آج اتنا کاروبار خراب ہوا ہے. ایک سوٹ بھیجا ہے تو کس طرح؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ہم 50,000 روپے کہاں سے پورے کریں؟ اوپر سے بل کا خرچہ آ جاتے. بل میں ٹیکس، آج ٹیکس والے آئے تھے، کہہ رہے ٹیکس دے دو، 27,000 روپے ٹیکس ہے. یہ کہاں سے پورے کرے؟ یہی مسئلہ ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ان کا کیا نقصانات ہوئے ہیں پہلے، اور اس لاک ڈاؤن میں ان کو کیا افیکٹ پڑا ہے ان کی جو شاپ ہے اس کے اوپر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام فرحان ہے. فرحان ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بیسیکلی BBA کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہاں پہ میں سیکنڈ ٹائم دیتا ہوں ابھی، کیونکہ آن لائن ہے کلاسز. اچھا، تو یعنی کہ پہلے یونیورسٹی تھی اور اب اس میں لاک ڈاؤن میں جو آن لائن کلاسز میں تو آپ یہاں پہ آ گئے ہیں. جی آن لائن کلاسز کی وجہ سے میں نے کہا چلیں ایکسپیرینس ہو جائے گا تھوڑا. BBA ظاہر ہے بزنس کی فیلڈ ہے. بالکل. اچھا، تو مجھے بتائیں یہ شاپ آپ کی اپنی ہے یا کسی کے ساتھ آپ اٹیچ ہوئے ہیں یا کیا؟ نہیں، یہ اپنی شاپ ہے. اچھا، آپ کی اپنی شاپ ہے. اچھا، آپ کی جو کیمپس اسٹڈی میں اس کو کون رن کر رہا تھا؟ شاپ ہے بیسیکلی ہمارا اسٹینڈرڈ یونیفارم کے نام سے بزنس ہے، کوئی 22 سال سے. یہاں پہ ابھی ہم نئے آئے ہیں، یہاں پہ 3 مہینے ہوئے ہیں شاید. تو ابھی جب سے مطلب کرونا آن لائن ہے تب سے یہاں پہ ہم. اچھا، یعنی کہ آپ کی یہ نئی شاپ ہے. جی جی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگایا جائے گا، اور جو مارکیٹس کی ٹائمنگز ہیں وہ بھی شام 6 بجے تک ہوں گی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے؟ جی بہت تباہ کن ہے یہ، کیونکہ لوگ پہلے کے نقصانات ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مارکیٹ ابھی آ رہی تھی لیول پہ اپنے، بالکل. تو ابھی مطلب نقصانات پورے ہو ہی رہے تھے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن لگ گیا. لاک ڈاؤن کی خبر سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں یونیفارم والے. ظاہر جیسے ہی خبر آتی ہے تو جیسے ہمارا یونیفارم کا جتنا بھی کام ہے، جتنا بھی ہمارا اپنا بنتا ہے ویسے، تو وہ سب بند ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے. اچھا، تو آپ کے پاس یونیفارم سارے اسکول کالجز کا، راول پنڈی والوں کا، یا کوئی اسپیسیفک کالج والوں سے؟ راول پنڈی پہ ہم نے مارکیٹنگ شروع کی ہے، کیونکہ بتایا میں نے جیسے آپ کو ہم یہاں پہ نئے ہیں. تو مطلب جو مین اسکول ہیں جیسے الائٹ پنجاب وغیرہ، اس طرح کے جو مین ہیں ان کے تو ہمارے پاس ہیں، وہاں پہ ظاہر چلتے ہیں وہ ہیں. باقی گورنمنٹ اسکولس وغیرہ کے ہیں، تو باقی مارکیٹنگ شروع کیا، جو سا آرڈر ملتا ہے اس حساب سے APS وغیرہ جیسے ہو گیا. اچھا صحیح. اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ PDM کی وجہ سے، انہوں نے لانگ مارچ جو ہے اس کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن لگایا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ یہ اصل میں سیاسی بیان ہو جائے گا، لیکن PDM کا کوئی ایسے نہیں ہے، مطلب ان کا کوئی مطالبہ ایسے جائز نہیں ہے. مطلب اپنے آپ کو چوری بچانے کے لیے سارے آئے ہوئے ہیں، مطلب ان کا ملک کے لیے کچھ نہیں ہے. تو مطلب ہم تو اس کا ساتھ نہیں دیتے بالکل. لیکن اگر تاجروں کے حوالے سے بات کیجیے، دکانداروں کے حوالے سے بات کیجیے، پھر غلط ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ اب اس کی بات تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کووڈ-19 ظاہر ہے
بتاتے تو بہت ہیں، جیسے کل بتایا اسلام آباد میں 4000 کیسز ہیں، تو اگر واقعی کیسز ہیں پھر تو لگنا چاہیے، لیکن اب صداقت کتنی ہے وہ تو upper level نہیں، پہ جو پتہ چلتا ہے۔ سینٹ کے الیکشن ختم ہوئے فوراً سے انہوں نے کہا جی کیسز اتنے زیادہ ہو گئے لاک ڈاؤن لگاؤ، تو یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، مطلب کہ یہ اس کے سینٹ کے الیکشن کے علاوہ میں آپ سے بات کروں ایز اے اسٹوڈنٹ پریشانی یہ ہے کہ جب فیسز کا ٹائم آتا ہے، فیسز لینی ہوتی ہیں، ظاہر ہے شروع میں لینی ہوتی ہیں، یونیورسٹیز کھل جاتی ہیں، کالجز کھل جاتے ہیں، بچے فیسز پے کر دیتے ہیں، ہاسٹل کی رینٹس پے کر دیتے ہیں، اس کے بعد لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں، ہفتہ 2 ہفتے گئے کہ اس کے بعد مطلب فردر اس کو ایکسیڈ کر دیتے ہیں، پورا سال لگا رہتا ہے، مطلب پیسے اپنے پورے کر کے ایسے میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ بات کر سکتا ہوں، آپ جو پولیٹیکل سوال کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے۔ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ لاک ڈاؤن میں جو ہے یونیفارم کا ہمارا کاروبار ہے اس پہ خاصا متاثر ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت اچھی ہمارا انٹرویو دیا کہ بہت اچھی انہوں نے اوپینین ظاہر کیا کہ پی ڈی ایم کیا ہے وہ بھی اس میں بھی اتنی صداقت نہیں لگتی ان کو، اور باقی جو انہوں نے بات کی ہے کہ جو بزنس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے لاک ڈاؤن کا اچھا خاصا ہوتا ہے، اور ٹائمنگ بھی جو اس طرح کی ہے کہ کسٹمر کی جو ہے وہ اسی ٹائم پہ کسٹمر آتا ہے اور اسی ٹائم پہ انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن کی ٹائمنگ ہے تو یہ سوٹیبل نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور انکل موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی۔ سر یہ لاک ڈاؤن کے بارے میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ تو نامنظور ہے، وہ اس لیے کہ یہی ٹائم ہوتا ہے شاپنگ کرنے کا، کسٹمر اسی ٹائم آتے ہیں اور ان لوگوں نے اسی ٹائم کے بند کرا دیے، تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور ہم نے کل بھی جلسہ بھی نکالا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹائم تھوڑا ہمیں اور دیں تاکہ ہم تھوڑا اپنا روزی رزق کمائیں، ہمارا بھی تو اوپننگ ہوئی ہے، نیا پلازا ہے، تو ہم اس وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اس شاپ کا رینٹ وغیرہ کتنا ہے اور کیا اس کی مینجمنٹ آپ سے کتنا چارج کرتی ہے؟ اس کی ہم سے لیتے ہیں 2600 روپے ہمارے بنتے ہیں مہینے کے، مینٹیننس وغیرہ، تو رینٹ ابھی ہمارا ابھی شروع نہیں ہوا، جب اگلے منتھ میں شروع ہونا ہے وہ ہوگا تقریباً 50,000 جی۔ اچھا جو پہلے لاک ڈاؤن ہوا تھا اس میں آپ کی شاپ تھی، اس سے پہلے کیا مطلب بزنس تھا آپ کا، یہی بزنس تھا اس جو؟ سے پہلے ہمارا یہی بزنس تھا، ہم ادھر میری 2 شاپ تھی پرانے قلعے پہ، جو ایک شاپ میری بالکل تباہ ہو گئی ہے، تو میں وہاں سے بھی نقصان اٹھا کر یہاں پر آئے ہیں، یہاں پہ ہمارے یہ ہول سیلر ہیں، انہوں نے میری ہیلپ کی ہے، انہوں نے مجھے مال دیا، ان کی شاپ ہے، تو یہاں آ کے اب بیٹھا ہوں، آگے مقروض ہو گیا ہوں، اب یہاں آ کے پھر وہی ٹینشن ہے، تو اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے تاجروں کی رائے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اپنے میزبان ارسلان عباسی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔